وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، تو اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے، فرعون نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا، تو آپ چلے گئے مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، وہاں 10 سال رہے اور ان کی بیٹی کے ساتھ عقد فرمایا، شادی ہوئی اپنی بیوی کو لے کر۔ جب 10 سال کے بعد مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ طور پہاڑ کے قریب سے گزرے تو ایک درخت میں سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ قریب گئے تو درخت میں سے آواز ہے، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دیں، انک بالوادی المقدس، تو آپ مقدس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ بہرحال درخت میں سے رب العالمین نے ان کو پکارا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو نبوت دے کر بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس، آپ نبوت کا تاج پہن کر وہاں سے چلے۔ اور یہ کہ جب اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو نبوت دے رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر پھینکو۔ زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، اسے پکڑو تو دوبارہ پھر عصا ہی ہے۔ جب پکڑا تو پھر عصا ہی تھا۔ تو یہ معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس لیے یہاں ایک مرتبہ عصا کو سانپ بنا کے پھر واپس ان کو پکڑا دیا کہ آپ کا ڈر ختم ہو جائے، کہ جب فرعون کے سامنے جا کر آپ اس کو پھینکیں گے تو اژدہا بنے گا تو دنیا ڈر جائے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر خوف نہیں طاری ہوگا، کیونکہ آپ ایک دفعہ اس کو پہلے سانپ بنتا ہوا دیکھ چکے ہیں۔ جو چیز پہلے ایک دفعہ دیکھ لی جائے تو پھر دوبارہ دیکھنے سے خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھا دی، دوزخ کے سارے مناظر دکھا دیے۔ روز قیامت جب دوزخ لائی جائے گی تو دیکھ کر انبیاء کرام پر بھی نفسی نفسی طاری ہوگی، کیونکہ پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پہلے ایک دفعہ دکھا دی کہ جب سارے نفسی نفسی کرتے ہوں گے، اس وقت آپ نفسی نفسی کرنے کی بجائے امتی امتی کرتے ہوں گے۔ بہرحال جب فرعون کے پاس گئے اور اسے دعوت اسلام دی کہ اسلام قبول کرو، ایمان لاؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کرو اور میں رسول بن کر آیا ہوں، میری رسالت کو قبول کرو، تو اس نے آگے سے مذاق کرنا شروع کیا کہ تو ہمارا قتل کر کے یہاں سے بھاگا ہے، تو نے تو ہمارا بندہ مارا تھا۔ قرآن میں فرماتا ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا مار، آگے یہ واقعہ آ رہا ہے 20ویں سپارے میں جا کر، تو اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب آپ نے اس کو دعوت اسلام دی، اس نے آگے سے مذاق کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے اپنا عصا اس کے دربار میں پھینکا۔ جب پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا اور فرعون کی طرف اس نے رخ کیا، تو فرعون جو کہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا وہ اپنے تخت سے چھلانگ لگا کے اترا اور بھاگا، اور اس نے واسطہ دیا کہ اس کو پکڑ لو، اور اس کی ہوا نکل گئی کتابوں کے مطابق۔ آپ نے اس کو پکڑا تو پھر عصا کا عصا ہی تھا۔ بڑا پریشان کہ کیا کرے، اس نے اپنی ساری کیبنٹ کو بلایا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ فرعون کہنے لگے کہ موسیٰ 10 سال یہاں سے غائب رہا ہے اور کوئی بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے۔ یہ جو سانپ کو یہ سانپ دکھاتا ہے عصا کا، یہ بہت بڑا ایک جادو سیکھ کر آیا ہے۔ اس کا مقابلہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ مصر کے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے۔ تو جادوگر اکٹھے کیے گئے اور ایک وقت مقرر ہوا کہ فلاں دن
موسیٰ بھی آ جائے اور سارے جادوگر بھی آ جائے اور ہم مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جادوگروں کو بلا لیا گیا۔ جادوگر جب سارے جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملقون، تم کوئی پھینکنا چاہتے ہو تو پھینکو جی۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے رسیاں اور بڑے بڑے شہتیر، بڑے بڑے وہ لکڑیاں اٹھا کر لائے تھے، وہ انہوں نے پھینکی میدان کے اندر۔ تو رب فرماتا ہے فسحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ جادو سے پتہ چلا کہ جادو سے حقیقت نہیں بدلی جاتی کسی چیز کی، اس کی ریئلٹی چینج نہیں ہوتی، بلکہ آنکھوں پہ جادو کر دیا جاتا ہے۔ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کو ان کے سحر کی وجہ سے، ان کی جادو کی وجہ سے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ رسیاں اور یہ لکڑیاں جو ہے یہ سانپ بن کر بھاگ رہے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ اسی طرح تھا۔ فالقى موسیٰ عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فاذا هي تلقف ما يأفكون، تو وہ ایک ہی لقمے میں سارے میدان کی رسیوں کو نگل گیا، اور آپ نے پکڑا تو پھر عصا کا عصا ہی تھا۔ جی یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اعزاز عطا فرمایا، یہ اعجاز عطا فرمایا، یہ معجزہ عطا فرمایا۔ تب جادوگروں کو یقین ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں کیا، کیونکہ جادو کو سمجھتے تھے، وہ جادوگر تھے کہ ہم تو صرف لوگوں کی آنکھوں پہ پکڑ لیتے ہیں اور ان کو کچھ دکھا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا جو اتنا ہم وہ رسیاں لے کر آئے تھے اور وہ لکڑیاں لے کر آئے تھے، وہ غائب کہاں ہو گئی ہیں کہ اس نے کھایا اور اس کے بعد اب پھر وہ عصا کا عصا ہی ہے، تو وہ لکڑیاں کہاں چلی گئی ہیں، وہ عصا کہاں چلے گئے؟ یہ ہے معجزہ۔ تو کہنے لگے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، ہم فرعون کو رب نہیں مانتے۔ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں بلکہ اللہ کا علم ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت ہے جس کے ساتھ انہوں نے یہ معجزہ دکھایا ہے، تو وہی رب ہے جس نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو جادوگر ایمان لائے، جب جادوگر ایمان لائے تو موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم بنی اسرائیل آپ پر ایمان لے آئی۔ تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے اندر بڑی ساری حکمتیں ہیں، بڑی ساری ہدایتیں۔ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دور میں جیسی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق رسولوں کو معجزہ عطا فرمایا۔ جب فرعون کا دور تھا تو جادو کا بڑا زور تھا، لوگ جادوگروں کو خدا بنا رہے تھے۔ فرعون نے بھی وہ خود جادوگر تھا اور جادو کی طاقت سے اس نے دعوی خدائی کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زیر کر کے بتایا کہ عبادت کے لائق صرف رب العالمین ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کو توڑ کے ان کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ تو جیسا ماحول ہو، جیسی ضرورت ہو، ویسا معجزہ عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو اس وقت اہل عرب کو اپنی زبان پہ ناز تھا، اپنی زبان پہ وہ کہتے تھے ہم عرب ہیں، دوسرے عجم ہیں۔ عجم کا معنی ہوتا ہے گونگے، باقی لوگوں کو گونگا سمجھتے تھے، اور شاعری ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ بچہ شاعر تھا، وہ سوال و جواب بھی شاعری میں کر لیتے تھے، ارتجالن شعر کہتے تھے، یعنی فوراً ان کے ذہن میں شعر آتا تھا، یہ نہیں کہ بنانا پڑتا تھا، ایسے جیسے کہ ان کی زبان پہ شعر پڑا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے قرآن پاک نازل ہوا اور کہا کہ اس جیسی ایک آیت بنا کر لے آؤ، اس جیسی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ سورت سے مراد یہاں آیت ہے کہ ایک آیت لے کر آؤ، لیکن نہ لا سکے تو یقین کرنا پڑا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مطلب ہے کہ جیسا ماحول ہو، جیسی ضرورت ہو، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرماتا تھا۔
مرزا قادیانی نے بھی دعوی نبوت کیا، تو سائنس کا دور تھا، اسے چاہیے تھا کہ کوئی ایسا معجزہ پھر دکھاتا جو کہ سائنس کا توڑ کرنے والا ہوتا، لیکن وہ ماں سوائے چند جھوٹی پیش گوئیوں کے اور کچھ بھی کر نہ سکا، اس لیے کہ اس کے پاس جھوٹ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حفاظت